السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے روز محشر۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ لہٰذا ساری کائنات کے فنا ہونے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور پھونک کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ پھر از سر نو زمین و آسمان، چاند و سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک می برسے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ پھر وہ دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں ہی اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے، اور جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی، اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا بن گئے یا ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ اڑ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی جیسی حالت پر لا کر انہیں اصلی حالت پر لائیں گے، دوبارہ ترتیب دے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کو پہلے زمانہ کے اور بعد والے سب جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کر دیں گے۔ سب لوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور میدان قیامت میں جمع ہوں گے۔ فرمایا جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے گویا وہ ایک نشان کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں۔ قیامت کے دن سب لوگ برہنہ حالت میں اور بے ختنہ اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ محشر کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہر کوئی حیرت زدہ ہوگا اور ہر کوئی ادھر ادھر نگاہیں اٹھا کر دیکھے گا، کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی، ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ مراتب اور درجات، ایمان و اعمال کا لحاظ رکھا جائے گا، جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ سب کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرمایا اور سامنے آئیں گے تیرے رب کے صف باندھ کر۔ یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر طویل ہوگا۔ اگر یہ دن آرام کا ہوا تو بہت خوش نصیبی ہے، اور اگر یہ دن تکلیف کا ہوا تو 50,000 سال تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ فرمایا فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان پر لعنت برستی ہوگی، اور مسلمانوں کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن بعض منہ سفید اور بعض منہ سیاہ ہوں گے سو وہ جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ اب اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔
اور وہ لوگ جن کے منہ سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ قیامت کے دن اس قدر خوف و ہراس طاری ہوگا کہ ماں بچے کو بھلا دے گی اور ڈر کے مارے لوگوں کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تجھے لوگ مدہوش نظر آئیں گے اور وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ قیامت کا میدان سپاٹ ہوگا اور کوئی چھپنے کا مقام نہیں ہوگا۔ فرمایا، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ میدان حشر بڑا سخت ہوگا۔ حشر کا میدان بہت وسیع و عریض ہوگا، زمین بالکل ہموار ہوگی، انسان مارے مارے پھر رہے ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، اس کی گرمی سے زمین تانبے کی طرح ہوگی، تپش اور گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے۔ دہشت کی طاقت تاک ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، ماں باپ اولاد سے، خامد بیوی سے بھاگتا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا شور برپا ہوگا، ہزار مصائب ہوں گے۔ جب 50,000 سال والا دن تقریباً آدھا گزر جائے گا تو مسلمان یہ خیال کریں گے کہ انبیاء کرام دنیا میں حاجت بر آری کا وسیلہ تھے، تو یہاں بھی حاجت روائی انہی کے ذریعہ ہوگی۔ آخر سب مشورہ کریں گے کہ آؤ کوئی سفارشی تلاش کریں جو ہمیں اس قیامت اور حشر کے عذاب سے نجات دلوائے۔ چنانچہ سب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے آپ کو بنایا ہے، آج اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے۔ آپ نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ، میرا یہ رتبہ نہیں، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، کیونکہ آج اللہ نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے اتنا کبھی غضب فرمایا اور نہ آئندہ فرمائے گا، لہٰذا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ گرتے پڑتے آپ کے پاس آئیں گے، آپ بھی نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، آج اللہ نے سخت غضب فرمایا ہے، شفاعت کرنا میرا رتبہ نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ الغرض سارے مومن کافر ہر ایک نبی کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے، لیکن نفسی نفسی کہتے ہوئے فرمائیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ بھی شفاعت سے انکار فرمانے کے بعد فرمائیں گے، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہ خاتم النبی جین ہیں، وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ سارے لوگ مومن و کافر گرتے اٹھتے، ٹھوکر کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری حالت زار کو ملاحظہ فرمائیں، ہم کس مصیبت میں ہیں، کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا کر ہم آپ کے دروازہ پر آئے، ہماری فریاد سنیں، ہماری دستگیری فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ ہمیں اس قیامت کے عذاب سے نجات ملے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمائیں گے اس کام کے لیے تیار ہوں، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں ہی تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈتے رہے ہو۔ اس کے بعد حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات مانی جائے گی، اور مانگو جو مانگو گے ملے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔